بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شداد کا نام اسلامی روایات اور عربی قصوں میں ایک متکبر اور ظالم بادشاہ کے طور پر آتا ہے۔ شداد کس قوم سے تھا اور اس کا بنایا ہوا جنت کہاں ہے، یہ سب کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اب کے ایک سبسکرائب سے مجھے بڑا حوصلہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جو اپنی دولت، حکومت اور طاقت کے ضم میں خدا کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ اس نے دنیا میں ایسی جنت بنانے کا ارادہ کیا جو آسمانی جنت سے بھی زیادہ حسین ہو، لیکن اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھی۔ قوم عاد کا مسکن جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے، موجودہ یمن اور عمان کے درمیان میں تھا۔ قرآن کریم میں بھی قوم عاد کا ذکر آیا ہے کہ وہ ایک نہایت طاقتور قوم تھی جسے اللہ نے بلند قامت، مضبوط جسموں اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ شداد کو اپنے دور کا سب سے عظیم بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ بے حد دولت مند تھا اور اس کی حکومت بہت وسیع تھی۔ اسے اپنی طاقت اور دولت پر بے حد غرور تھا۔ جیسے جیسے اس کی سلطنت بڑھی، اس کے دل میں تکبر اور خودسری بھی بڑھتی گئی۔ وہ خود کو خدائی مقام پر فائز سمجھنے لگا اور آسمانی جنت کی حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے اس سے بہتر جنت زمین پر بنانے کا ارادہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شداد نے اللہ کی جنت کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت اور طاقت سے ایک ایسی جنت زمین پر بنائے گا جو آسمانی جنت سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار ہو۔ اس نے اپنے ماہر ترین معماروں، انجینئروں اور مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ تیار کریں جو کسی بھی جنت سے کم نہ ہو۔ اس جنت کے محلات اور عمارتیں خالص سونے اور چاندی سے بنائی گئیں۔ باغات میں ہیرے، نیلم، زمرد اور دیگر قیمتی پتھر لگائے گئے تاکہ درخت اور پودے قدرتی جواہرات کی چمک سے جگمگاتے رہیں۔ وہاں نہریں تھیں جن میں دودھ، شہد، پانی اور شراب بہتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں جنت کی نہروں کا ذکر ہے۔ پوری جنت میں قیمتی ریشم کے قالین بچھائے گئے اور خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ وہاں داخل ہونے والا خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کرے۔ وہاں کے درختوں کے تنوں کو سونے اور چاندی سے سجایا گیا، ان پر چمکدار پتوں اور خوبصورت پھلوں کی نقلی سجاوٹ کی گئی۔ یہ منصوبہ کئی سالوں میں مکمل ہوا اور شداد نے اپنی خود ساختہ جنت کو دیکھنے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے نکلا اور دروازے پر پہنچا تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہیں ہلاک کر دیا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا اور وہ جنت جس پر اس نے برسوں کی محنت اور بے شمار دولت خرچ کی تھی کسی کام نہ آئی۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ شداد کی جنت کسی سنسان وادی میں دفن ہو گئی اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جنت جنوبی عرب اور موجودہ عمان کے ریگستان میں کہیں دفن ہے، لیکن اس کی حقیقت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ شداد کا سب سے بڑا گناہ اس کا غرور تھا۔ اس نے اللہ کی جنت کو جھٹلایا اور اپنی خود ساختہ جنت بنائی، لیکن وہ اس میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ شداد نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا اور اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، جس کا نتیجہ اس کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ شداد کی بے پناہ دولت اور شاندار سلطنت اس کے کسی کام نہ آئی اور وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ چاہے کوئی کتنا ہی ذہین یا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ شداد کی کہانی تاریخ میں ایک علامت بن چکی ہے کہ دنیا کی دولت اور طاقت اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو سب کچھ سمجھنے لگے تو اللہ کا قانون اسے تباہ کر دیتا ہے۔ شداد کی خود ساختہ جنت کا کوئی نشان آج موجود نہیں، لیکن اس کی کہانی صدیوں بعد بھی زندہ ہے اور ہمیں عبرت دیتی ہے کہ اصل جنت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، نہ کہ جو انسان خود تخلیق کرنے کی کوشش کرے۔